بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، اور معراج سے واپس آنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں، سورہ بنی اسرائیل جو معراج کے بعد نازل ہوئی تھی، اس میں آپ کو دعا سکھا دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی، آپ اس طریقے سے دعا مانگا کیجئے، اے اللہ مجھے جہاں بھی لے جا، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی مجھے نکال، صدق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک قوت اقتدار کو میرا پشت پناہ بنا دے۔ یعنی یا تو خود مجھے اقتدار عطا فرما، یا کوئی ایسا اقتدار ہو جو میری پشت پر ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ذرا دوبارہ یاد کر لیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی گئی تھی، اور جس رات دشمنوں نے، ان کے نمائندہ نوجوانوں نے، منتخب نوجوانوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا تھا، اسی رات آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور یاسین کی 5 شروع کی آیات آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم۔ تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے ایک تدبیر کے طور پر شمال کی طرف جانے کے بجائے مکے سے مدینہ شمال کی طرف، اب جنوب کی طرف گئے۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو حکمت کے ساتھ آپ نے اختیار فرمائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ آپ کو شمال کی طرف آپ کو تلاش کریں تو آپ وہاں پر نہیں ہوں گے، جنوب کی طرف ہوں گے۔ چنانچہ غار ثور میں آپ تشریف لے گئے، یار غار سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں پر 3 دن رہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں پہلے آپ قباء میں ٹھہرے، اور وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ کے مرکز کی طرف، آج جہاں مسجد نبی بنی ہوئی ہے، جو شہر کا قلب ہے، وہاں آپ تشریف لائے، اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ بنو نجار جس سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ وہاں سے تعلق رکھتی تھیں، خاص کر اس قبیلے کی بچیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اچھل اچھل کر، کود کود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ مشہور اشعار وہ گنگنا رہی تھیں، گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ کی میزبانی کا شرف اس کو حاصل ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، نہیں، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ جدھر لے جائے گا ادھر ہی اونٹنی جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی ادھر ادھر دیکھتی گھومتی رہی، آخرکار وہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا کہ بس میں یہیں ٹھہروں گا، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی منزل میں ٹھہرنے کی دعوت دی گئی۔ ابو ایوب انصاری وہ نیچے ہی ٹھہرے رہے۔ سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایک مسجد کی تعمیر، جسے آج ہم مسجد نبوی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم کی ہم مسجد کہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ ان بچوں نے بطیب خاطر، دلی رضامندی کے ساتھ اس مسجد کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ، اس زمین کو آپ قبول فرمائیں، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں، کمزوروں، مجبوروں، یتیموں، ان سب کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس کی قیمت ادا کی اور اس پلاٹ کو خرید لیا۔ اب دیکھیے مسجد نبی وہاں پر کیسے بنی، کہ
کچی اینٹیں تھیں جن کی دیواریں تھیں، اور کھجور کے درختوں کے شہتیر تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے۔ نیچے کا فرش پہلے کچا تھا، لیکن بعد میں جب بارش وغیرہ کے پانی کی وجہ سے وہاں پر تکلیف ہونے لگی تو وہاں پر سنگریزے بچھا دیے گئے۔ یہ تھی مسجد نبوی۔ قربان جائیے اس مسجد نبوی پر، اس کا آپ موازنہ کیجئے آج کی مسجد نبوی پر، کتنی شاندار ہے، کیسے بلند و بالا اور کیسے خوبصورت، کیسے روشن ہے اس کے مینار، دور دور تک میلوں سے نظر آتے ہیں، مدینے کی شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو وہ بڑی بابرکت مسجد تھی، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ کی مسجد میں جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے اس میں نماز پڑھنے کا ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ثواب مسجد نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کا ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے کام کو کرنا شروع کیا، چنانچہ آپ پہ جو مسلسل آیات نازل ہو رہی تھیں، سورہ بقرہ وغیرہ، ان سب میں آپ کو آیتیں ملیں گی۔ مسلمانوں کی تنظیم کا کام، مسلمانوں کی تربیت کا کام، مسلمانوں کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کا کام، اور ان کے سماجی حالات کو درست کرنے کا کام، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اور پے در پے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات نازل ہو رہی تھیں، جس سے تمام جو لوگ وہاں پر آ کر بسے تھے ان کو انسٹرکشنز مل رہے تھے، ہدایات مل رہی تھیں، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کرنا شروع کیا اس معاشرے کو۔ یہ بڑا ہی مصروفیت کا زمانہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اقتدار حاصل ہو گیا تھا، پاور حاصل ہو گیا تھا، اور اسلامی معاشرے کو قریب سے قریب تر کرنے کا کام آپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک اور بات پہ آپ حضرات غور فرمائیں کہ دوسرے بہت سارے ایسے سن ہیں جو کسی کی پیدائش سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سن ہجری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں اس وقت سے بھی نہیں، بلکہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس وقت سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ 622 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس وقت۔ تو اس طریقے سے یعنی حضور کی ذات کو اور حضور کی شخصیت کو اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ جو اسلامی نظام قائم ہوا، اسلامی معاشرہ مضبوط کیا گیا، اس وقت سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہر عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، بطھا بھی کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا نام مدینہ ہو گیا، مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر، اور مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو قیامت تک کے لیے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ایک مکہ معظمہ جس کا آغاز آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، اور دوسرا یہ پیارا شہر مدینہ منورہ جس کو ایک نیا نام اور ایک نیا نومنکلیچر اور ایک نئی عظمت عطا کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اور وہیں سے اسلام کا آفتاب ابھرنے لگا، اس کی شعاعیں سارے عالم میں پھیلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس کے شہر مکہ پر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔